عقیدت سے جھکایا ہے ادا خانے میں، سر عقیدت سے جھکایا ہے ادا خانے میں، سر عقیدت سے جھکایا ہے ادا خانے میں، لطف جنت کا ہی آیا ہے اذا خانے میں، سر عقیدت سے جھکایا ہے ادا خانے میں، سر عقیدت سے جھکایا ہے ادا خانے میں، اس قدر ربط ہے اپنا غم ایک مرتبہ مل جل کے امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام معصوم کی زندگی کا ایک اجمالی خاکہ یہ ہے کہ 10 رجب 195 ہجری مدینہ منورہ میں ولادت ہے اور 203 ہجری میں 8 برس کے سن میں اپنے والد گرامی کی شہادت کے بعد بظاہر منصب امامت پر فائز ہوئے۔ گرچہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اور ہمارے ایمان کی بنیاد یہی ہے کہ پروردگار عالم نے جب انہیں عالم نور میں خلق کیا تھا تو امام ہی خلق کیا تھا۔ اور 220 ہجری میں مستنصر کے زہر دینے سے اس دنیا سے رحلت کی ہے۔ یوں سن اقدس 25 برس کا اور دور امامت 17 برس کا قرار پاتا ہے۔ اب میں امام کے چند اقوال آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک شاندار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یا تو چھوٹے چھوٹے اقوال سرکار علی مرتضیٰ کے بے تحاشا ہیں یا اس امام کے بے تحاشا ہیں۔ امام معصوم کہتے ہیں کہ ظالم اور ظلم کی حمایت کرنے والا اور عمل ظلم پر خوش ہونے والا یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں۔ اور اسی کی طرف زیارت وارثہ میں بھی اشارہ ہے۔ لعن اللہ امتاً قتلت کا، ولعن اللہ امتاً ظلمت کا، ولعن اللہ امتاً سمعت بذالک فرضیت میں۔ جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے قتل کیا، جنہوں نے اس ظلم کو سننے کے بعد خوشی کا اظہار کیا، وہ بھی پروردگار عالم کی رحمت سے دور رہیں۔ تو اس دور میں ہو یا اس دور میں، ضروری نہیں کہ اس دور میں، ایک درمیان میں بات آئی ہے، سن لیجئے، درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کا۔ یہ فکرہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ خدا غفور الرحیم ہے، خدا غفور الرحیم ہے، ممکن ہے یزید کو معاف کر دیں، نقل کفر نباشد، میرا ایمان نہیں ہے، مگر یہ فکرہ ہے جو کہا جاتا ہے، اخبارات میں بھی آتا رہتا ہے، تو اس کا اور تو کوئی جواب ہو نہیں سکتا ہے۔ مجھ سے آپ سن لیجئے بات کو۔ کسی صاحب نے کسی سے کہا کہ خدا کرے کہ تم مر جاؤ، خدا کرے کہ تم مر جاؤ، تو انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی ہے ایک دن، مگر تمہارے اس فکرے نے ظاہر کر دیا کہ تمہارے دل میں میری دشمنی ہے، اس لیے خدا معاف کرے یا نہ کرے وہ تو خدا جانے اور وہ جانے، یقیناً خدا معاف نہیں کرے گا، مگر دلیل ہے یہ فکرہ کہ تمہارے دل میں یزید کی محبت آج بھی موجود ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تو بہر صورت امام معصوم کہتے ہیں کہ ظالم، ظلم کو سراہنے والا اور ظالم کے عمل کبھی پر خوش ہونے والا، یہ سب ایک ہی زمرے میں ہیں۔ اس کے بعد امام معصوم کہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والوں، ہمارے چاہنے والوں، یاد رکھو، پروردگار عالم جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اپنے بندوں کی حاجتیں صاحب نعمت کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر ہم صرف دولت دنیا کو نعمت سمجھتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اچھا عہدہ بھی ایک نعمت ہے، تعلیم بھی ایک نعمت ہے،
تندرستی اور صحت بھی ایک نعمت ہے، یہ ہر چیزیں نعمت ہیں، ہمارا سانس جو چل رہا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو پروردگار عالم، اب کبھی کوئی صاحب ملے ایک مرتبہ، صاحب اچھی خاصی نوکری تھی، اچھا خاصا ہوتا تھا، خواہ ٹرمینیٹ ہو گئے، تو جناب آپ نے کتنوں کو ٹرمینیٹ کیا تھا؟ یہ بھی تو حساب کیجئے، آپ کے پاس کتنے آئے تھے، کتنوں کا کام کیا تھا؟ یہ تو قول معصوم ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کہ جب پروردگار عالم کوئی نعمت دیتا ہے تو اپنے بندوں کی حاجتیں صاحب نعمت کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جب تک صاحب نعمت بندگان خدا کے کام کرتا رہتا ہے، ادھر سے عطا جاری رہتی ہے۔ یہ اپنا ہاتھ روکتا ہے، وہ اپنا ہاتھ روکتا ہے۔ تو تیسرا فقرہ سن لیجیے، امام معصوم کہتے ہیں کہ بندے کی طرف سے جب تک اظہار شکر کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا، پروردگار عالم کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوتا۔ امام معصوم کہتے ہیں دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، دعاؤں سے بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ بس عزیزان گرامی، یہ چند فقرے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب میں تھوڑی سی 4 5 7 فقروں کے اندر ایک تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، 8ویں امام کی شہادت کے بعد جو حکومت وقت نے امام کو ولی عہد اپنی حکومت کے استحکام کے لیے بنایا تھا، اور جب مامون کی حکومت مستحکم ہو گئی تو اس نے امام کو زہر دے دیا۔ مگر یہ 3 برس کا جو دور تھا امام کی ولی عہدی کا، اس کے کیا اثرات ہوئے یہ پھر کبھی امام رضا پہ گفتگو ہوگی تو عرض کروں گا۔ مگر ایک اثر یہ بھی ہوا کہ چاہنے والے تو چاہتے ہی تھے امام کو، مگر جو غیر افراد تھے، جو امام کو امام نہیں مانتے تھے، صرف فرزند رسول جانتے تھے یا ولی عہد حکومت جانتے تھے، ان پر بھی امام کے ذاتی کردار کا وہ اثر ہوا تھا کہ عوام الناس کا ایک بہت بڑا طبقہ امام کا گرویدہ ہو گیا تھا، امام کو چاہنے لگا تھا۔ اس حیثیت سے نہیں کہ یہ امام ہے، نہیں، ایک اچھے انسان ہیں، ہماری پریشانی ان کے ہاں آ کے دور ہو جاتی ہے، ہم کوئی حاجت لے کے جاتے ہیں تو ہماری حاجت پوری ہو جاتی ہے، ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، چاہنے لگا۔ امام کی شہادت کے بعد مامون کے لیے رے کے اندر رہنا مشکل ہو گیا تھا، مرو میں رہنا مشکل ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہوئی کہ بغداد میں بنو عباس کی حکومت مستحکم ہو چکی تھی، اس کی فوجیں پہنچ چکی تھیں، چنانچہ اس نے، جسے آج ہم خراسان کہتے ہیں، وہاں سے کوچ کیا اور بغداد آ گیا۔ مگر عوام الناس میں ایک بات تو مشہور ہو گئی تھی کہ مامون نے امام کو زہر دیا ہے، مامون امام کا قاتل ہے، ہر طرف سے چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ اب اس نے نیا منصوبہ شروع کیا۔ وہ منصوبہ تو یہ تھا کہ امام کو ولی عہد بنا کے اپنی حکومت کو مستحکم کیا جائے۔ اب اس نے دوسرا منصوبہ بنایا کہ امام کے بیٹے کو بلا کر اپنے ساتھ رکھ کر، چونکہ اب یہ کم سن ہے، 7-8 برس کا تو سنی ہے، ہم اپنے سانچے میں انہیں ڈھال دیں، محل کے ماحول میں رکھ کے ہم اپنے سانچے میں ڈھال دیں گے، تو ایک جو عام طور پہ بدنامی ہو رہی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور معاملہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ چنانچہ اس نے حاکم مدینہ کو خط لکھا کہ علی ابن موسیٰ رضا کے بیٹے کو بھیج دیا جائے، امام کو بغداد بھیج دیا گیا۔ ایک بات یہاں درمیان میں سن لیجیے، آپ کا کتنا ہی اچھا دوست ہو، صبح شام مسجد میں ملنے والا ہو، مگر ہو سرکاری افسر اور وہی آپ کو بلائے، آپ جب جائیں گے تو کم سے کم آپ کو 2 منٹ تو باہر کھڑا رکھے گا۔ ان کا پی اے کہے گا کہ صاحب ذرا مصروف ہیں، میٹنگ میں ہیں، ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہیں، تشریف رکھیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ بلانے والا اپنی اہمیت جتانا چاہتا ہے کہ میں عام انسان نہیں ہوں، میری اہمیت ہے، یہ نہیں کہ ہر آدمی سر اٹھائے چلا ہے۔ یہ عام طور پہ دنیا کے اندر دستور ہے، کتنا ہی بڑا انسان ہو، کتنا ہی ملنے والا ہو۔ تو مامون الرشید نے بھی یہی کیا۔ دیکھیے ایک بات سن لیجئے،
انسان کی فطرت نہ بدلی ہے نہ بدلے گی۔ اس دور کے لوگ کچھ اور طرح کے لباس پہنتے تھے، آج ہم کچھ اور طرح کے لباس پہنتے ہیں۔ اس دور کے لوگ کچھ اور سواریوں پہ سوار ہوتے تھے، ہم آج کچھ اور سواریوں پہ سوار ہوتے ہیں، مگر انسان کی ذہنیت وہی ہے۔ مامون نے امام کو ایک ایسے مقام پہ ٹھہرایا جسے آج کی اصطلاح میں کہہ دوں کہ ایدھی ہوم میں ٹھہرا دیا۔ آج کی اصطلاح میں ایدھی ہوم میں ٹھہرا دیا، مگر اسے کیا معلوم جہاں امام ہوتا ہے، میرا یہ فقرہ بھی بڑا مشہور ہوا ہے کہ امام کے ساتھ موبائل جنت چلتی ہے۔ اور یہ میں خطابت کی بات نہیں ہے، ان کے دادا کے پاس ہارون نے ایک کنیز کو بھیجا تھا زندان میں کردار کشی کے لیے، تو امام نے کہا تھا تم کیوں آئی ہو؟ کہا میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ تو امام نے ہاتھ کا جو اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہاں دیکھو میرے خدمت گزار کتنے موجود ہیں، تو وہ سجدے میں گر گئی تھی۔ تو آپ یاد رکھیں، تو امام کے ساتھ موبائل جنت چلتی ہے، اس زمانے کے امام کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ کبھی اگر مجھے موقع ملا تو میں بتلاؤں گا کہ موبائل جنت کیا ہے۔ موبائل جنت چلتی ہے امام کے ساتھ، بس جنت چل رہی ہے، امام ہیں۔ اب نہ معلوم کتنے دن ہوئے ہیں بغداد میں آئے ہوئے، 8 دن ہوئے، 10 دن ہوئے، مہینہ ہوا، امام اپنے مقام سے نکلے ہیں، سڑک پہ کھڑے ہوئے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، لوگوں کی آمد و رفت جاری ہے کہ ایسے میں آج تو پائلٹ سائرن بجاتا ہے، اس زمانے میں گھوڑے سواروں کی ایک ٹکڑی، ایک دستہ نکلتا تھا، ہٹو بچو خلیفہ وقت آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ وہ القابات تو سوائے امیر المومنین کے کسی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتے، وہ سارے القابات کے ساتھ، اور جیسے ہی اعلان ہوتا تھا لوگ بھاگ جاتے تھے، سڑک خالی ہو گئی، امام کھڑے ہوئے ہیں۔ مامون بھی عادی تھا کہ سڑک میں سناٹا ہو، کوئی نہ ہو ہماری راہ میں۔ آج دیکھا کہ ایک 8-9 برس کا بچہ کھڑا ہوا ہے، سواری روک دی، اوقا صاحبزادے سب لوگ چلے گئے، تم کیوں نہ گئے؟ اب مامون تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا، یہ توقع رکھ رہا تھا کہ وہ کہیں گے سرکار عالی جناب مجھے پتہ نہ چلا، یہ وہ، اس کے بجائے یہ حیدر کرار کا پوتا تھا۔ ایک مرتبہ گرجدار آواز میں جواب دی مامون، اب جو اس نے اپنا نام سنا چونک گیا۔ پوری مملکت میں کوئی نام لے کے پکارنے والا نہیں ہے، اور یہ 9 برس کا بچہ نام لے کے پکار رہا ہے۔ کہا مامون سڑک تنگ نہیں تھی کہ تجھے گزرنے میں زحمت ہو، اور میں نے کوئی خطا نہیں کی تھی جو میں یہاں سے چلا جاؤں۔ اتنا مدلل جواب تھا کہ مامون خاموش ہو گیا، سمجھ تو گیا، چلا گیا۔ اب پتہ نہیں کئی گھنٹے کے بعد واپس ہوا، پھر وہی منظر تھا، پھر امام کھڑے تھے، اس نے سواری روک لی، سواری روک کے کہا صاحبزادے ذرا یہاں تو آئیے۔ اب اسے یقین تو ہو چکا ہے کہ یہ امام ہے، مگر فائنل ٹیسٹ لے رہا ہے، آخری امتحان لے رہا ہے۔ کہا یہ بتلائیے میری مٹھی میں کیا ہے؟ بھائی امام چاہتے تو کہہ دیتے تیری مٹھی میں مچھلی ہے، اور بات حقیقت تھی، مگر نہیں، امام بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ کائنات ہمارے سامنے خلق ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں مامون پروردگار عالم نے، اختلاف روایت پہ بیان کر رہا ہوں، پروردگار عالم نے زمین و آسمان کے درمیان بحر زخار خلق کیے ہیں، بسا اوقات حکمرانوں کے بعض وہاں جا کر شکار کر کے مچھلیاں لے آتے ہیں، حکمران اپنی مٹھی میں بند کر کے ہم آل محمد سے پوچھتے ہیں کہ میری مٹھی میں کیا ہے۔ تو اس نے کہا صاحبزادے نام کیا ہے؟ نام محمد ہے۔ کس کے بیٹے ہو؟ کہا علی رضا کا بیٹا ہوں۔ کہا سکا مجھے اطلاع ہی نہ ہوئی کہ آپ آئے ہوئے ہیں، جاسوسوں نے اطلاع ہی نہیں دی، انٹیلیجنس بیورو نے مجھے غافل رکھا، آئیے آئیے، لے کے چلا۔ اب دیکھیے ڈپلومیسی بھی کیا چیز ہوتی ہے،
پولیٹیکل لینگویج بھی کیا ہوتی ہے، بس محل میں لے گیا، اب ایک مقام مختص کر دیا گیا، خدمت گزار ہیں، خدمت ہو رہی ہے، صبح دربار میں ساتھ لے کے جاتا ہے، نشست ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں۔ بنو عباس نے ایک بات محسوس کی کہ جب ان کے والد کو ولی عہد بنایا تھا تو بنو عباس کا سیاہ لباس سبز لباس میں تبدیل ہو گیا تھا، اب پھر سے وہ لباس سیاہ ہو گیا اور یہ پھر ان کے لڑکے کو لے آیا ہے۔ وہ ایک بچہ ہے، یہ ان کے ذہن کی بات کر رہا ہوں، میرے لیے تو میرا امام ہے، ایک بچہ ہے، اس کو کیا معلوم ہوگا، اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ چنانچہ ایک نمائندہ وفد ہر دور میں ہوا کرتا ہے، وہ پہنچا، آج کی اصطلاح میں کہہ دوں تو کیبنٹ ڈویژن پہنچ گئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان کے والد ٹھیک ایک عمر رسیدہ انسان تھے، اب یہ تو بچے ہیں، آپ ان کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں، کیا تم انہیں بچہ سمجھتے ہو؟ انہوں نے تو کہا یہ 8-9 برس کے تو ہی ہیں، کہا ان کے علمی مدارس سے تم واقف نہیں ہو، ان کی عمر کے حساب سے ان کو نہیں اہمیت دے رہے ہیں، ان کے علم کی وجہ سے دے رہے ہیں، کہ ان کا علم کیا ہوگا، کہ اگر امتحان لینا چاہتے ہو تو لے لو لے لو۔ چنانچہ ایک پروگرام مرتب ہوا، پروگرام یہ مرتب ہوا کہ اس دور کا اپنے تئیں اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم سمجھنے والا، جسے قاضی القضات کا عہدہ حاصل تھا، وہ چیف جسٹس تھا بھائی، حکومت بنو عباس کا چیف جسٹس تھا، آج کی طرح کا نہیں تھا، عالم تھا۔ یہ چیف جسٹس کا کردار بھی ایک تاریخ ہے کہ کس وقت کون سا چیف جسٹس رہا ہے اور اس نے کیا کیا ہے آل محمد کے ساتھ۔ میں ان بچوں کو بٹھا دیں، یہ گھڑی گھڑی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، درود پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ اس کو منتخب کیا اور کہا مامون ہم یحییٰ سے ان کی بات چیت کرائیں گے۔ کہا ایسے نہیں، مامون بھی بڑا کائیں آدمی تھا، ایسے نہیں، یہ پروگرام ایک کھلے مقام پر ہو اور وہ کھلا مقام بھی دجلہ کا کنارہ ہو۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے کہ 900 تو کرسیاں علماء کے لیے بچھائی گئیں، 20,000 ارکان دولت جمع کیے گئے، ہر ڈپارٹمنٹ سے کوئی ڈائریکٹر ہے، کوئی ڈپٹی ڈائریکٹر ہے، 20,000 افراد، افواجوں کے سربراہ، بڑے بڑے اعلی عہدیداران۔ یہ مناظر آج بھی دیکھنے میں آتے ہیں، کبھی دیکھتے دیکھتے تصور کیجئے گا تو وہی مناظر ہیں، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ اور عوام الناس کے لیے اعلان تھا کہ جو جی چاہے اس گفت و شنید کے جلسے میں شریک ہو سکتا ہے۔ ایک جمع غفیر تھا، مامون کے لیے تخت بچھایا گیا، برابر میں امام کے لیے مسند بچھائی گئی، وہ چیف جسٹس ہے اس کے لیے بھی ایک اسپیشل اہتمام تھا، مخصوص اہتمام تھا۔ اب مجھے صرف یہ بتا دیجئے کہ آج تو میں جو بول رہا ہوں میری آواز اس مائک کے حوالے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، تو جتنے بھی افراد تشریف فرما ہیں، اس زمانے میں اگر ہزاروں کا مجمع تھا تو مائک تو تھا نہیں، مائک تو تھا نہیں، تو یہ آواز لوگوں تک کیسے پہنچی؟ یہ صدائے آواز امام کا ایک اعجاز تھا کہ اس مجمع کا ہر انسان سن رہا تھا کہ امام کیا کہہ رہے ہیں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ یحییٰ نے مجمع کو دیکھا، متکبرانہ انداز سے کھڑا ہوا، ایک 70-80 برس کا بڈھا ہے، وہ ہمیشہ بڈھوں نے ہی تاریخ کو خراب کیا ہے، تاریخ اسلام میں خراب انہی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو بہر صورت وہ کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کے بجائے امام کی طرف متوجہ ہونے کے، ایک ایک لفظ سے غور کیجیے گا عزیزو، مامون کو مخاطب کرتا ہے، اس کے اپنے القابات کے ساتھ،
اور کہتا ہے تم مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان سے کچھ سوال کروں؟ امام کی طرف انگلی کا اشارہ کرتا، نام بھی نہیں لیتا۔ تو مامون کہتا ہے یحییٰ جن سے سوال کرنا ہے انہی سے پوچھو۔ اب مامون کے کہنے پر یحییٰ متوجہ ہوا، اور اب فرزند رسول نہیں کہتا ہے، کہتا ہے یا ابا جعفر کچھ سوال پوچھ لوں؟ تاریخ آل محمد میں یہ فقرہ 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ ان کے جد نے منبر کوفہ سے کہا تھا سلونی، اور اس امام نے دجلہ کے کنارے کہا سلونی، پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزو، فقہ کے مسائل میں 2 چیزوں میں مسئلے بڑے گمبھیر ہیں اور کمپلیکیٹڈ ہیں۔ ایک وراثت کا مسئلہ، قبلہ کعبہ تشریف فرمائے، بعد میں پوچھ بھی لیجیے گا۔ اگر ایک لڑکا ہے 2 لڑکیاں ہیں تو مسئلہ اور ہے، 6 لڑکیاں ہیں اور 6 لڑکے ہیں تو مسئلہ کچھ اور ہے، بیوی زندہ ہے تو کچھ مسئلہ اور ہے، ماں باپ زندہ ہیں تو مسئلہ کچھ اور ہے، اگر کوئی نہیں ہے تو مسئلہ کچھ اور ہے۔ مسائل تبدیل ہوتے رہتے ہیں حالات کے ماتحت۔ اسی طرح سے حج کے مسائل کوئی بڑے کمپلیکیٹڈ ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ ابھی یہ 9 برس کے بچے ہیں، انہوں نے حج کہاں کیا ہوگا، یہ حج کا ہی مسئلہ پوچھ لو۔ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ ابا جعفر یہ بتلائیے کہ کوئی شخص حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اب اسے کیا معلوم کہ ارکان حج انہی کے گھر سے رائج ہوئے ہیں، اور یہ خطابت نہیں ہے، ان کی جد اعلیٰ نے اگر 2 پہاڑوں کے درمیان دوڑ لگائی تھی، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کی تھی، تو آج تک ہر حاجی وہی کام کرتا ہے۔ ان کے جد اعلیٰ نے اگر مینا میں قربانی دی تھی تو آج تک ہر حاجی یہی کام کرتا ہے۔ عبد المطلب نے 7 مرتبہ کعبے کے گرد گھومنے کو ایک طواف مقرر کیا تو ہر حاجی آج بھی یہی کام کرتا ہے۔ تو ارکان حج تو ان کے گھر سے رائج ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ مسکرائے، کہنے لگے یحییٰ تمہارا سوال ادھورا ہے۔ مامون بھی چونک گیا، مجمع بھی حیران ہو گیا۔ کہا یحییٰ تم نے یہ نہیں بتلایا کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ شکار دن میں ہوا یا رات میں؟ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ شکار چوپائے کا کیا یا پرندے کا کیا؟ پہلے یہ کر چکا تھا اور دوبارہ اصرار کر رہا تھا اپنے فعل کے اوپر، یا غلطی سے اس نے شکار کر لیا؟ یہ ساری تفصیل بتلاؤ تو میں تمہیں بتاؤں کس کی کیا پینلٹی ہے۔ یحییٰ نے جو بہرحال جانتا تو تھا فقہ کو تھوڑی بہت، وہ حیران ہو گیا کہ غلط جگہ دستک ہو گئی ہے۔ خاموش ہو۔ مامون نے کہا فرزند رسول آپ ہی بتلا دیں۔ امام نے تفصیل بتلائی، کتابوں میں موجود ہے، دیکھ لیجیے گا۔ اب مامون چونکہ اپنی بات کو اونچا رکھنا چاہ رہا تھا تو اس نے کہا فرزند رسول آپ بھی ایک سوال پوچھ لیں یحییٰ سے۔ یا تو نام لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، اور یہ کردار آل محمد ہے کہ ایک مرتبہ یحییٰ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یحییٰ کیا اجازت ہے کہ میں تجھ سے کوئی سوال کروں؟ اب اس کا جواب ہی اس کی شکست کا اعتراف ہے۔ یا تو نام لینے کے لیے آمادہ نہیں تھا، یا کہتا ہے فرزند رسول اگر جانتا ہوں گا تو عرض کر دوں گا، ورنہ آپ سے استفادہ کر لوں گا۔ درود پڑھتے محمد و آل ایک شاندار درود پڑھے محمد و آل محمد۔
کہا یحییٰ، مامون نے کہا پوچھیے آپ. کہا یحییٰ، ایک عورت ہے صبح کے وقت ایک شخص پر حرام ہے. وہ عورت صبح کے وقت اس شخص پہ حرام ہے، ظہر کے وقت اس کے لیے حلال ہو گئی، عصر کے وقت حرام ہو گئی، مغرب کے وقت پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حرام ہو گئی، نصف شب کو پھر حلال ہو گئی، صبح کو پھر حرام ہو گئی. مجمع حیرت زدہ ہو گیا. مامون پلٹ کے کہتا ہے فرزند رسول ایک ہی عورت؟ کہاں ایک ہی عورت؟ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یحییٰ کے پسینے اتر. فرزند رسول ایک ہی عورت؟ کہاں ایک ہی عورت؟ مامون کہتا ہے فرزند رسول آپ ہی تفصیل بتلائیے. توجہ کیجیے گا عزیزو. کہ سنو، وہ عورت صبح کو کسی کی کنیز تھی، اس شخص پہ حرام تھی، ظہر کے وقت اس نے خرید لیا، اس کے لیے حلال ہو گئی، عصر کے وقت آزاد کر لیا، وہ حرام ہو گئی، مغرب کے وقت نکاح کر لیا، وہ حلال ہو گئی، عشاء کے وقت زہار کیا. زہار ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے فقہ کے اندر، زوئی ہے الف رے زہار. وہ ٹیکنیکل ٹرم یہ ہے عزیزو کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی سے کہہ دے کہ تیری پشت میرے لیے میری ماں بہن کے برابر ہے، وہ عورت اس کے لیے حرام ہو جائے گی تائیں وقت کو کفارہ ادا کرے. اس نے زہار کیا عشاء کے وقت، وہ عورت حرام ہو گئی. نصف شب کو اس نے کفارہ ادا کیا، وہ پھر حلال ہو گئی. صبح کو طلاق دے دی، پھر حرام ہو گئی. درود پڑھ دے محمد و دربار احسن تو پکارنے. مامون نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ فرزند رسول میں اپنی بیٹی آپ کے حق میں دینا چاہتا ہوں، آپ خطبہ نکاح پڑھیے. امام نے زبان عصمت و طہارت سے خطبہ نکاح پڑھا. وہی خطبہ نکاح آج تک ہمارے یہاں رائج ہے. ہمارے یہاں جو خطبہ نکاح پڑھا جاتا ہے، یہ وہی خطبہ نکاح ہے جو امام نے اپنی زبان مطہر سے جاری کیا. بس ایک کام بھی بات سن لیجیے، چونکہ یہ ایام وہی ہیں کہ جن میں عام طور پہ نکاح ہوتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں. ہمارے مومنین کی اور ہماری قوم کی بدقسمتی ہے اور لا علمی ہے یا دنیا داری ہے، جو کچھ بھی آپ اسے کہہ لیں، کہ خطبہ حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، خوش گپیوں میں مصروف ہیں. ائمہ کے نام آتے ہیں، کوئی درود پڑھنے کو تیار نہیں ہوتا ہے. نکاح پڑھا جا رہا ہے، خوش گپیوں میں مصروف ہیں. آپ کو معلوم ہے، آپ کی معلومات کے لیے، یاد دہانی کے لیے، بزرگوں کی یاد دہانی کے لیے، کہ وہ چند اوقات ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس میں ایک وقت وہ ہے جب کسی کا نکاح پڑھا جا رہا ہو، اس وقت انسان دعا کرے، وہ دعا مستجاب ہوتی ہے. اس سے فائدہ اٹھائیے. دوسری ایک بات کہہ کے گفتگو تمام کر دیتا ہوں. یوں تو ہم جتنی دعائیں مانگتے ہیں چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے توسل سے اور ان کے نام نامی اور اسم گرامی سے مانگتے ہیں، مگر چند نام ایسے ہوتے ہیں کہ جو چند مخصوص دعاؤں کے لیے خاص ہے. اور یہ میں روایت آپ کے سامنے ابو شیرازی کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ اس نے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا تھا. اس میں اللہ کے رسول نے اس امام کے نام کے لیے کہا تھا کہ اگر رزق میں ترقی چاہتے ہو یا رزق میں تنگی ہے تو اس امام کے نام سے دعا مانگو، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی. بس درود پڑھ دے محمد و آل محمد. میں نے عزیزو گفتگو تو تمام کر دی. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا ایک قول ہے، اولنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد. ہم سب محمد ہیں. اور امام معصوم کا ایک فقرہ میرے سامنے بھی ہے کہ کسی نے کہا تھا فرزند رسول ہمیں حدیث تو یاد ہو مگر یہ یاد نہ ہو کہ کس امام نے کہا ہے، ہم کیا کریں؟ تو کہا جس کا نام سمجھ میں آیا کہہ دینا، ہمارا اول بھی وہی کہتا ہے جو ہمارا آخر کہتا ہے.
یہ بات تو میں نے صرف جو کام میں کرنے لگا ہوں اس کے لیے بنیادی طور پر میں نے بات کہی ہے۔ آپ کے یہاں جشن ہونے والا ہے جناب علی مرتضیٰ کا، میرے پاس کوئی کلام نہیں تھا کہ میں حضرت تقی جواد کے متعلق کچھ اشعار پڑھتا آپ کے سامنے، اور میری ایک عادت ہے کہ جشن کے اختتام پہ اشعار پڑھتا ہوں۔ وہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ جو لوگ اشعار کہتے ہیں، امام معصوم کا قول ہے کہ جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا، چھٹے امام کا قول ہے، جو ہماری شان میں ایک شعر کہے گا ہم اسے جنت میں قصر عطا کریں گے۔ اور اسی کو قائم امروی نے کہا تھا، پچھلی جشن میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو ایک ایک شعر کے بدلے میں دے دیں قصر جنت کے، خدا رکھے سخن کے قدرداں ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اشعار کہتے ہیں ان کو تو قصر مل جائے، اور میں ان کے اشعار پڑھوں تو اس خواہش اور اس تمنا کے ساتھ پڑھتا ہوں کہ امام کے قصر میں مجھے انیکسی مل جائے۔ درود پڑھ دے محمد و آل محمد۔ آج سے کئی سال پہلے، بلکہ تقریباً 40 سال ہو گئے ہوں گے، 1968 یا 69 کا قصہ، 68 کا قصہ ہوگا، 67 یا 68 کا۔ حضرت قائم امروی یوم علی کے جشن میں کلام پڑھنے کے لیے آئے۔ جو احباب یوم علی کے جلسوں میں شرکت فرماتے تھے، میرے سامنے بزرگ بھی تشریف فرما ہے، قبلہ کعبہ کو بھی یاد ہوگا، تو ایک خاص جوش ہوتا تھا، خاص ایک انداز ہوتا تھا۔ تو حضرت قائم امروی کو انہوں نے ایک سال مدعو کیا۔ حضرت قائم امروی مرحوم نے، ان کا ایک مارکت الاعلیٰ کرام تھا۔ ایک رات مجھے یاد ہے جب باد بہاری پھرتی تھی جلوں میں لیے خوشبو کی سواری، کونین کی ہر شے پہ تھا ایک کیف سا تاری، یہ ان کا کلام۔ اور وہاں 10 منٹ کا وقت تھا ہر شاعر کے پڑھنے کے لیے۔ قائم صاحب نے جب یہ کلام پڑھنا شروع کیا تو 55 منٹ تک وہ پڑھتے رہے اور مجمع نیزو اچھلتا رہا۔ تو میں ان کے کلام میں سے چند بند آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ایک اور شاندار درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ قائم صاحب نے جناب امیر کی مختلف صفات کو یکجا کیا ہے۔ کہتے ہیں ممبر پہ مقرر تو مصلی پہ نمازی، ممبر پہ مقرر تو مصلی پہ نمازی، مسجد میں جو مسکین تو میدان میں غازی، مالی کبھی گلشن میں کبھی شاہ حجازی، صد غیرت محمود کبھی فخر ایازی، ہر روپ میں ہر رنگ میں یکتا و یگانہ، ہر روپ میں ہر رنگ میں یکتا و یگانہ، بدنام نصیری ہوئے ایوائے زمانہ، بیمار محبت بھی دو عالم کی دوا بھی، بیمار محبت بھی دو عالم کی دوا بھی، مشہور زمانہ بھی زمانے سے جدا بھی، جوتوں کی مرمت بھی حکومت کی قضا بھی، جوتوں کی مرمت بھی حکومت کی قضا بھی، ایک عقدہ دشوار بھی اور عقدہ کشا بھی، ایک عقدہ دشوار بھی اور عقدہ کشا بھی، ادراک تحیر میں تھا ہر ایک ادا سے، ورنہ کوئی کاوش تھی نصیری کو خدا سے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ موم کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جگر بھی، یہ موم کا دل رکھتے ہیں پتھر کا جگر بھی، یہ خود ہی شناور بھی ہیں دریا بھی گوہر بھی، ملاح بھی کشتی بھی کنارہ بھی بھنور بھی، ملاح بھی کشتی بھی کنارہ بھی بھنور بھی، مشہود بھی شاہد بھی نظارہ بھی نظر بھی، خود جن سے محبت ہے خریدار بھی خود ہیں، خود جن سے محبت ہے خریدار بھی خود ہیں، بازار بھی خود صاحب بازار بھی خود ہیں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ سنتے ہیں
صدا زحمت گفتار سے پہلے، سنتے ہیں صدا زحمت گفتار سے پہلے، دیتے ہیں دوا پرسش بیمار سے پہلے، گاہک انہیں مل جاتے ہیں بازار سے پہلے، گاہک انہیں مل جاتے ہیں بازار سے پہلے، بک جاتے ہیں عرض خریدار سے پہلے، بک جاتے ہیں عرض خریدار سے پہلے، یہ مصر کے بازار کے محتاج نہیں ہیں، یہ مصر کے بازار کے محتاج نہیں ہیں، یہ طالب سینہ پہ معراج نہیں ہیں۔ بس یہ آخری بند سن لیجئے، ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں نے غلط کہہ دیا، 2 بند ہے، یہ ایک ہے اس کے بعد ایک ہے۔ ایثار کی میزان ہے، سودائے وفا ہے، ایثار کی میزان ہے، سودائے وفا ہے، کونین کا والی ہے، غلاموں میں کھڑا ہے۔ بازار محمد ہے، خریدار خدا ہے، یوسف سے کہو اس طرح بکنے میں مزہ ہے، یوسف سے کہو اس طرح بکنے میں مزہ ہے، یہ نقش وفا کھنچتے ہیں کھینچے نہیں جاتے، یوں صاحب دل بکتے ہیں بیچے نہیں جاتے۔ اے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ جنگل میں بھی پھر آئے، دیاروں کو بھی دیکھا، طوفان کی ہر موج کو دھاروں کو بھی دیکھا، کی سیر پہاڑوں کی غاروں کو بھی دیکھا، کی سیر پہاڑوں کی غاروں کو بھی دیکھا، دشمن بھی ملے سینکڑوں یاروں کو بھی دیکھا، دشمن بھی ملے سینکڑوں یاروں کو بھی دیکھا، کوئی مگر اخلاص کا بانی نہیں ملتا، کوئی مگر اخلاص کا بانی نہیں ملتا، کونین میں ایک حیدر ثانی نہیں ملتا۔ بس عزیزوں، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اور آپ مل کے دعا کریں، پروردگار عالم اس امام معصوم کے صدقے سے، ان کے اولاد کے صدقے سے، ان کے آباء و اجداد کے صدقے سے، اور بالخصوص ان کی جدہ طاہرہ کے صدقے سے، پروردگار ہمارے اور ہمارے اموات کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بحل فرما، آئندہ زندگی میں ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، پروردگار زندہ رہیں تو محمد و آل محمد کے بن کر رہیں، جب تیری بارگاہ میں آئے تو انہی کے بن کر آئیں، میرے پالنے والے جو ہاتھ تیرے آستانے پر پھیلتے ہیں تیرے غیر کے سامنے نہ پھیلیں، جو پیشانیاں تیرے سامنے جھکتی ہیں تیرے غیر کے سامنے نہ جھکیں، تمام پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کی روزی میں وسعت و ترقی عطا فرما، جو احباب قرض کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں انہیں پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماروں کو، اور صاحب اسد صاحب علیل ہیں یہاں قبلہ و کعبہ نے جن کے اسماء گرامی لیے ان کو، ایک اور صاحب علیل ہیں، جتنے بھی خواتین و حضرات علیل ہیں، پروردگار ان سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرے پالنے والے ہمیں زندگی میں زیارت حسین اور عاقبت میں ان کی شفاعت سے بہرامند فرما، پالنے والے اس روئے زمین پر جہاں جہاں خانواد عصمت و طہارت کے چاہنے والے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو لوگ ہماری جانوں کے دشمن بنے ہوئے ہیں پروردگار تو ان پر اپنا قہر عظیم نازل فرما، ان کی جمعیتوں کو پراگندہ کر دے، ان کے شیرازوں کو منتشر کر دے، میرے پالنے والے میری شہزادی زہرا کا واسطہ ہمارے درمیان جو احباب حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، میری سیدانی کا صدقہ ہمارے درمیان جو احباب پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، وارث فرش عزائے حسین سرکار حجت کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے غلاموں اور خدمت گزاروں میں شمار فرما، ہماری ان دعاؤں کو میری شہزادی زہرا کے صدقے سے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آپ سے گزارش کروں گا 3 مرتبہ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ میں ایک جملہ ہے میرا، میں ہر جشن کے بعد کہتا ہوں اور مقرر کرنے میں مجھے کوئی عار نہیں محسوس ہوتا کبھی، کہ
ہمارے زمانے کے امام کے سامنے اس کائنات کی ویڈیو چل رہی ہے. جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے ہے. آوازیں بھی جاتی ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں وہ. اور یقیناً یہ میرا ایمان ہے کہ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ رضویہ میں اس وقت اس مسجد کے اندر ان کے جد اعلیٰ کا جشن ہو رہا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں, یہ مطمئن ہے آپ. مگر اب آواز کیسے پہنچے؟ تو میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ 2 مرتبہ اتنی بلند آواز سے درود پڑھیں کہ وہ آواز وہاں تک پہنچ جائے. اللہ